اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے مومنو، دور رہا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ بکثرت بدگمانیوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اور بے شک بعض گمانے ایسی ہیں کہ وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور مت جاسوسی کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کریں تمہارے بعد کے، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، کیا اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتم، اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بدگمانیاں مت کیا کرو ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تم اس پر خواہ مخواہ بدگمانی کرو، یہ ناجائز۔ کسی مسلمان بھائی پر، کسی دوست پر، کسی اپنے رشتہ داروں پر خواہ مخواہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی چیز کی تم بدگمانی کرو، یہ ناجائز ہے۔ اور کسی کے متعلق بغیر دیکھے، بغیر کچھ ثبوت کے کسی پر تم اگر کوئی بہتان باندھو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گمان یعنی اکثر بدگمانی کے متعلق، بعض گمان جو ہے وہ تو ضروری ہے، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے فوت ہونے کے 2-3 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے یہاں تک کہ وہ اپنے رب پر اچھا گمان کرے، اپنے رب کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ اس کا گمان ہو، جیسا مجھ پر وہ گمان کرتا ہے ایسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ کیسے گمان رکھے، تو یہ بھی گمان ہے اللہ کے تبارک تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کہ وہ ہمارا غفور رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے اور رحیم و کریم ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بندے کا یہ حسن ہو، یہ حسن ظن ہو، یہ گمان ہو، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تبارک نے ہم کو پیدا فرمایا، کیا کیا نعمتیں دیں، اور ہم کو یہاں بھی وہ ہمارا رحیم و کریم ہے، قبر کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندے کا بہت ہی اچھا گمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک فرماتا ہے کہ جیسا میرے ساتھ بندہ گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، دوسرے کو خیال میں رکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑے رہو، یہ گناہ کرتا ہے، یہ کیا باتیں کرتا ہے، یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ ولا تجسسوا، دوسرے کی تجسس مت کرو، دوسرے کا تعاقب مت کرو کہ اسے کوئی میں گناہ پکڑوں، اس کا کوئی عیب میں پکڑوں، اس کو میں کچھ ذلیل کروں، یہ چیزیں بہت ہی ناجائز ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ تو غیبت کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتم، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ حضرت معاذ کے متعلق جب وہ سنگسار ہو گئے، ان کو سزا ملی، اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور ایک دو آدمیوں نے آپس میں کہا، یہ معاذ جو تھے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی، انہوں نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو گناہ کا اظہار کر کے سنگسار ہو گئے، اور ان کی موت کتے کی طرح ان کی موت ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی باتیں سنی تو کچھ نہیں فرمایا. رستے پر تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں گدا مردار پڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا فلانے فلانے شخص کہاں ہیں؟ تو وہ حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. تو آپ نے فرمایا کھاؤ اس گوشت کو کھاؤ، یہ جو مردار گدا پڑا ہوا ہے یہ گوشت کھاؤ. رسول کریم سے فرمایا جی مردار گوشت ہم کیسے کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے جو حضرت ماعز کی تم نے غیبت کی کہ وہ کتے کی موت مرا ہے اور تم نے اس کی بدگوئی کی، وہ تو جنت کے نہروں میں نہا رہا ہے اور تم نے اس کی بدگوئی کی. تو کتنا یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا. تو میں حیران ہوں آج کل مشغلہ یہی ہے، فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. اٹھتا ہے تو بس دوسرے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بس کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، تمام دن ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی غیبت ختم نہیں ہوتی. یہ غیبت میں تازہ دم ہوتا ہے تو شیطان اس کو بس پٹیاں پڑھاتا ہے. بھائی تم کو غیبت کرنے کا موقع کہاں ہے؟ تم اپنے عیبوں کو تلاش کرو. تمہارے اندر جو نقصان ہے، تمہارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دیکھو، اپنے عیبوں کو دیکھو. دوسرے کے عیب کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے عیب کو دیکھو اور اس کی اصلاح کرو. آخر تمہارے سامنے کتنا بڑا پرخطر رستہ ہے، تمہارے ساتھ حالت نزع کے حالات ہیں، قبر ہے، پل صراط ہے. تم دوسرے کے عیب کو تلاش کرے کہ تم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اپنے عیبوں کو دیکھو، اپنے نقصانوں کو دیکھو. ظفر ان کا مزاج رنگون میں ہے، وہ کہتے ہیں جب اپنے عیبوں پر نظر پڑی تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا، میں ہی برا تھا. جب میں نے اپنے گناہوں پر نظر دوڑائی، اپنے عیبوں کو دیکھا تو مجھے کوئی گناہگار نظر نہیں آیا، میں ہی گناہگار تھا. تو بھائی اپنے عیب تلاش کرو، اپنے گناہوں کو سامنے لاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو. تم کو فرصت کہاں ہے اتنا؟ فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا نے ایسا کیا، فلانا نے ایسا کیا. بہت ہی معیوب چیزیں ہیں. اس کے مطلب اللہ تبارک فرما دیا کہ کیا تم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھائے؟ فکرہتم، تم اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی ان غیبت سے باز آ جاؤ اور غیبت سے توبہ کرو. باز آ جاؤ، اپنے نقصانوں کو دیکھو، اپنے عیبوں کو دیکھو، اپنا راستہ، اپنا لائحہ کو دیکھو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو، اپنے رجسٹر کو دیکھو. تم کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے پیچھے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا. یہ کیا ہے؟ اچھی عادت تو نہیں ہے.